Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، امام بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عمل بہت پیارا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کون سا عمل بہت پیارا ہے؟ اعمال کی تو بہت تعریف ہے، لیکن اس حدیث میں جو بڑی منفرد تعریف فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے بارے سے، عمل کے لیے تو یہ ہے کہ اعمال بہت سے ایسے ہیں جو درجات کو بہت بلند کرتے ہیں، بہت سے عمل ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں، بہت سے عمل ایسے بھی ہیں جو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں، بہت سے عمل ایسے بھی ہیں جو دوزخ سے بھی دور فرماتے ہیں، لیکن یہ عجیب نوعیت کا عجیب قسم کا عمل ہے جو اللہ کو پیارا ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے اس میں پیار کا ذکر کیا گیا ہے، محبت کا ذکر کیا گیا ہے، تو ذکر اللہ کو، جو چیز عمل اللہ کو محبت اور پیاری ہوگی تو یقیناً اس عمل کو کرنے والا بھی بہت ہی پیارا ہوگا، تو جو پیارے بننے چاہتے ہیں تو اس عمل کو بھی کرنا چاہیے۔ پھر مطلب تو یہی اس حدیث کا کہ اللہ کے پیارے بننے کے لیے انسان اس عمل کو اختیار کرے تو اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ کی محبوب یا پیارے عمل کو کوئی انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے گا، پھر اس کا جو اجر ہوگا وہ بھی بہت پیارا ہوگا، اس کی جنت بھی بہت پیاری ہوگی، اس کے جتنے مقامات ہوں گے درجات میں وہ بھی بہت پیارے ہوں گے۔ تو بہت بڑی حدیث ہے الحمدللہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی آخرت کے متلاشی ہیں، آخرت میں جلنا چاہتے ہیں، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ دیکھنا ہے کہ عمل کون سا پیارا ہے۔ ہر چیز اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہے، ایسی کوئی بے اختیاری عمل نہیں ہوتا جو انسان نہ کر سکے، انسان کی ہمت میں ہوتی ہے وہ چیز۔ سمجھے تو بہت بڑا عمل ہوگا، کتنے اس میں محنت کرنی پڑے گی، ایسی وجہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اتنا ہی بتاتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، نہ کرنے کی وجہ صرف انسان کی اپنی بے ہمتی ہے اور نفس کی
اور کوئی وجہ نہیں. ورنہ عمل تو ہر انسان جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول بیان فرمائیں گے وہ عمل انسان کر سکتا ہے آرام کے ساتھ. تو اس عمل کی تعریف تو ہم نے سن لی کہ کتنا بڑا عمل ہے. تو عمل کتنا بڑا ہوگا جو ہمیں کرنا ہے. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کا جو بہت پیارا عمل ہے بندے کا عمل جس سے بہت پیار کرتے ہیں اس میں کیا چیز ہے کہ وہ عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے. جو عمل پابندی کے ساتھ کیا جائے چاہے وہ تھوڑے ہی ہو. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو عمل بھی انسان پابندی کے ساتھ اختیار کر لے گا وہ عمل اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ آپ اس میں تعداد بہت ہو. ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ بھی تعداد بڑھ جائے ہماری شاید جتنا ہم زیادہ کریں گے وہ زیادہ اللہ کے قریب کر دے گا اللہ سے محبت کر دے گا. یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنی ہمت انسان کی ہو سکتی ہے الحمدللہ. ہر آدمی کے اپنے حالات ہیں اپنے معاملات ہیں لیکن پابندی ہر آدمی کر سکتا ہے. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ اگر تو 1000 نہیں کر سکتا 10,000 نہیں کر سکتا یعنی کوئی مجبوری ہو جس کی یہ نہیں کہ ویسے کھاتا پیتا بھی ہو صحت بھی صحیح ہو ٹائم بھی ہو کر بھی سکتا ہو کوئی حساب نہ ہو اس کے لیے نہیں ہے یہ. جس کے لیے کوئی مجبوری ہے عذر ہے اتنا زیادہ وہ کر نہیں سکتا ہو اور شرعی عذر ہو اس کے پاس بالکل صحیح جائز. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ بھی تو اللہ اللہ کہہ لے تب بھی تو کثیر ذکر میں آ جائے گا. 3 دفعہ بھی پابندی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ 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 کر لے تو اس زمانے میں آ جاتے ہیں انسان جس کی بشارت حدیث میں ملی ہے. کمال سمجھ. اب یہ جو تصوف ہے جو ہم کرتے ہیں یہ اس کا روح ہے. یہ جو بتائیے آپ کو بات استقامت جس کو ہم کہتے ہیں پابندی عمل جو ہے نا یہ روح ہے. اسی میں لوگ مار کھاتے ہیں کہ پہلے بہت ذوق شوق ہو جاتا ہے انسان کے اندر پھر وہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں اس عمل کو اور پھر خود و خود وہ عمل دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو بات ہے یہ بڑی اللہ کو ناگوار لگتی ہے. پسند نہیں ہے اس چیز کو. عمل کرے آدمی اس کو پابندی کے ساتھ اختیار کرے. یہ تصوف کی روح ہے. ہمارے مشائخ کرام جو ہیں ان کا معمول یہ رہا ہے کہ مریدین کو سب سے پہلے جو ڈالتے ہیں وہ استقامت کی طرف ڈالتے ہیں پابندی کی طرف ڈالتے ہیں. اس لیے خاص طور پر نقشبندی سلسلے میں بات کر رہا ہوں اس میں لمبے وظائف آپ کو نہیں دیں گے اونچی باتیں نہیں بتائیں گے یہ نفل بھی پڑھیں فلاں بھی پڑھیں فلاں کچھ نہیں کہتے کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے وہ استقامت ہے. اور وہ استقامت بھی اتنی نہیں دیتے ہیں کہ آدمی کے حالات کے مطابق اس کو عمل دیتے ہیں کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو پانا ہے اللہ کے قریب جانا ہے. اور اللہ نے چھوٹ دے دی کہ تعداد نہیں چاہیے بلکہ کیا ہے اس میں استقامت ہو جائے. میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ جماعت تو نے مجھے دی ہے دل مطمئن نہیں ہوتا ایک چیز سے. اس میں عورتیں ہی بہت زیادہ ہیں کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی دوسرے ملک میں ہے کسی ملک میں ہے. میرے لیے اتنا مشکل ہے تو لیکن مجھے پتہ ہے جو میرے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے جو میں اپنے حضرت سے اور مشائخ سے باتیں سنی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے دیکھیں یہ شیخ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں ایک چیز. سب سے بڑی شیخ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی اللہ آدمی بھیجے اصلاح کے لیے تو اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے اس کو صحیح دین کی طرف لے کر ہے. اور صحیح دین جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا ہے پابندی ہے. جس میں پابندی نہیں وہ صحیح دین نہیں ہے. وہ دین بن ہی نہیں سکتا وہ اللہ مل نہیں سکتا اس کے ساتھ. اللہ ملتا ہے کس چیز سے جس چیز عمل کے اندر انسان کی پابندی ہو جائے. یہی سب سے بڑے نقص ہوتا ہے پورے دین کا. اس میں ہمارے پھر آزاد جو شاید خیال نہ کرتے ہوں لیکن میرے دل میں تو یہ خیال آیا کہ کس طرح کیا جائے. تو الحمدللہ جب سچے دل سے انسان مانگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو. تو یہ تذکیہ شیٹ جو ملی الحمدللہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں اتری یہ چیز.
اتنی زبردست چیز ہے یہ اس زمانے کے اندر کہ لاکھوں میل دور بھی کوئی عورت یا کوئی مرد بھی ہو اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. صحبت شیخ بھی ملتا ہے الحمدللہ، توجہ شیخ بھی ملتی ہے، حالات باقاعدہ پہنچ جاتے ہیں، اصلاح مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایک چیز کی رپورٹ شیخ کو پہنچ جاتی ہے. مکمل ایسا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل دور بھی انسان کوئی ہو کسی جگہ بھی ہو لیکن اس کا تعلق رابطہ شیخ بنتہا مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ روح شیخ تو اللہ کا اتنا کرم شکر میں نے کیا کہ سبحان اللہ کتنی زبردست چیز ایسی دے دی ٹیکنیکلی کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح اس کو میں اسٹیمولیٹ کرتا رہا، جمع کرتا رہا، ترتیب دیتا رہا، اتنی بہترین شکل بن گئی کہ الحمدللہ مکمل ضابطہ بن گیا اس کے ساتھ. اور واقعی جو میں دیکھا جو حقیقت میں لوگ چلنے والے لوگ ہیں عورت اور مرد ہیں پوری دنیا کے اندر آج جتنے سال ہو گئے 20 سال جتنے سال سے ہوا قائم ہے الحمدللہ مکمل. بعض لوگوں میں اور خواتین تو بہت زیادہ میں نہیں دیکھا وہ مس ہوئی اس سے مستقل اس میں الحمدللہ اس کے اندر قائم ہے. یہی کامیابی اس میں یہی کامیابی ہے سب سے بڑی کہ پابندی ہو جائے انسان کو اس عمل کے اوپر. یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز تصور کے سلوک. اسی لیے ہم جاتے ہیں بھائی دیکھیں نماز روزہ حج زکات سب کو آتا ہے، کس کو نہیں آتا، تصویرات پڑھنے ساروں کو آتی ہے، لیکن شیخ کے پاس جانے کی وجہ یہی ہے کہ نفس کو اتنا زیر کر لیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ مطیع ہو جائے اور باقاعدگی سے کام کرنا شروع کر دے. یہ اصل چیز ہے کہ ہمیں مشائخ کی طرف جانا پڑتا ہے، کسی کے پاس جا کے تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ کوئی نئی چیز سیکھ نہیں جاتا. تو جب کوئی شیخ اس کو کوئی عمل دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے بس وہ اس کے لیے پابندی اختیار ہوتی ہے، اس پہ اس نے آنا ہے. شیخ نے کہہ دیا کہ آپ نے بھئی عمل روز کرنا ہے بس وہ روز کرنا ہے عمل. تعداد شیخ بتائے گا اس کو الحمدللہ، اس کی حیثیت کے مطابق بتائے گا، اس کی طاقت کے مطابق بتائے گا. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی چیز سر ڈال دی جائے گی جو ادا نہ کر سکے، اس پہ پابندی کیسے کرے گا وہ شخص؟ پورا حالات جانتے ہیں اس کو. تو نہ کرنے کا سوال یہ اصل کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو تباہ کرتا ہے. اور ملتا جو کچھ بھی ہے یاد رکھے وہ ملتا سب پابندی سے ہے، جب تک اس عمل پہ پابندی نہ ہو. دیکھیں قرآن نے بھی اس پر کتنی بڑی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ مان جائیں اللہ کو، دین پہ آ جائے، ایمان لے آئے یا دین پہ چلنا چاہے یا دین پہ پہنچنا ہے، پہلے سب سے پہلے کام اللہ نے کیا بتایا اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ نے بتایا ثم استقاموا. کہ اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو چیز بھی تو حاصل ہوگی ملے گی اس میں کیا پابندی اختیار تم نے کرنی ہے. یہ اصول شیخ کے پاس ہوتا ہے کہ جب تم آ گئے ہو پہنچ گئے اس کے پاس تو اب اپنی مرضی کا کام نہیں، جو تمہیں وہ بتا رہا ہے تمہیں پابندی سے کرنا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ورنہ کامیابی نہیں اس میں، پابندی ہے اس پر. جس مجلس میں آپ نے سیکھنے شیخ کی مجلس ہے پابندی اختیار کرنی چاہیے، اس مجلس میں پہنچنا چاہیے. بس بعض تو لوگ ہیں جو آسانی سے روز آ سکتے ہیں تو ان کو تو روز آنا چاہیے، مسجد چھٹی نہیں سکتی، ان کی پابندی اختیار کرنی چاہیے اس پر. پہنچتے ہیں جو روز نہیں آ سکتے عذر کی وجہ سے تو پھر وہ اپنا معمول رکھیں کہ بھئی چلو روز نہیں تو 3 دن کے بعد حاضری دیں اس مجلس میں. اس میں عذر ان کو عذر صحیح اپنے اللہ ساتھ تعلق ہے نا، تو بنانا آپ نے کوئی دکھانا نہیں ہے کسی کو شیخ کو، یہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پھر جو اس میں آپ پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ عذر کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نہ پہنچ سکوں، تو پھر آپ سمجھتے میرے لیے تو بہت مشکل ہے روز جانا، تو پھر کیا ہفتہ وار کسی مجلس میں پہنچ جائے انسان. جیسے ہماری جمعرات کی مجلس ہوتی ہے، ویسے تو الحمدللہ کافی مجالس ہوتی ہیں ہماری، تو چلے اس مجلس میں تو اس مجلس میں پہنچ جائے، اس مجلس میں تو اس مجلس میں پہنچ جائے. کیونکہ تصوف میں سب سے بڑی چیز جو ہے جس کی پابندی کرنی ہے وہ صحبت شیخ ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے. اور مجالس بھی ہے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قضا ہو جاتی ہے لیکن صحبت شیخ کی قضا نہیں ہے. جو ایک دفعہ گئی وہ گئی،
وہ دوبارہ نہیں آئے گی، پھر اس کی جو رحمت اللہ کی طرح ہوگی، اللہ کی برکات جو آ رہی ہوں گی، اس سے وہ محروم ہو گیا۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نفس کہتا ہے اس میں مزہ ہی نہیں آ رہا، اور اس میں لطف نہیں آیا، کیا جانا ہے یار، کیا بیٹھنا، کچھ نہیں آ رہا۔ اس راستے میں یہ چیز نہیں ہے، نہیں، اس میں راستے میں مزہ نہیں چلتا، رضا چلتی ہے۔ طالب مزہ نہ بنو، طالب رضا بنو، یہ راستہ جو مزے پہ گیا اس کو کبھی یہ راستہ مل نہیں سکا۔ اللہ کے یہاں کیفیات ہے، ہم ایک منزل کی طرف ہیں، وہ کیا قرب الہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پانا ہے بس۔ ہمیں نہیں دیکھنے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، فلاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بتایا وہ راستہ ہے، مستند راستہ ہے، اور بہت شارٹ کٹ ہے ہمارے لیے، ہم اس راستے پہ لگ جائیں تاکہ اللہ تک پہنچ جائے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا ثم استقاموا، سب سے پہلی چیز بتائیے استقامت رکھنا، جو تم اس پہ آئے ہو اس عمل پر، تو اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ استقامت کو اختیار کرنی پڑے گی، کامیابی اس میں ہے۔ ثم استقاموا، پھر کہتے ہیں تنزل علیہم الملائکۃ، دیکھیں انعام ہے اللہ کی طرف سے، کیسے جو استقامت اختیار کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے ان کو ریسیو کرنے آ جاتے ہیں۔ انعام بتایا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا؟ یہ نہیں کہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، چھوٹا تھا بڑا تھا، کیا نہ کیا، اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہم نے ایک چیز اختیار کر لی، وہ کیا؟ پابندی تھی بس۔ نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا نہیں، لیکن اس مجلس میں پہنچ گئے ہیں، یا جو بتایا ہے کہ بھی آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے، اس ذکر کو اختیار کر لیا، اب آپ پابندی سے بیٹھ گئے ہیں، اب نیند آ رہی ہے لیکن تسبیح کیے جا رہے ہیں، واللہ بالکل کامیاب ہے وہ شخص۔ آنکھ نہیں جا، میں نے بڑے 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 واقعات ہوں، کسی شخص نے اپنے آپ کا بھی، میں آپ شیخ نے کہا بھائی آپ 300 دفعہ دوشی پڑھ لیا کریں سوتے میں، اس نے دوشی پڑھنا شروع کیا، ایک آدمی اس نے ناقص چھوڑنا شروع کیا، نبی ہم تشریف لے خواب میں کہ تو مجھ پہ درود بھیجتا تھا، اب کیوں درود بھیجتا؟ کئی واقعات میں بزرگوں کے ساتھ بھی یہ واقعات میں، اتنی ہے یہ پابندی چیز کہ ڈائریکٹ اس کا تعلق جلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو کبھی یاد رکھنا یہ بات، اس میں کامیابی جو ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پابندی ہے، اختیار کرنا، جو وظیفہ مل جائے، جو چیز دل نہیں کر رہا جی بہت مشکل ہے، مشکل ہے ہی نہیں، مشکل تو بتاؤ اپنے شیخ کو، عذر دو اس کو آسان کر دے گا، بغیر بتائے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ کا نفس ہے۔ آپ بات کریں بھی حضرت یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو ڈاؤن کر دیں، آپ کو ڈاؤن کر دے گا آپ کے لیے، اور آسانی پیدا فرمائے گا آپ کے لیے۔ مقصد تو اللہ کو پانا ہے، رونا تھا نا جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا میں نہیں کر سکتا جی بڑی مشکل آ گئی، یہ تو اس طرح کو کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا، یہ تو نفاق ہے، منافقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، چکر بازی کر رہے ہیں آدمی، اس میں کام نہیں چلتا دوست، یہ بڑا سیدھا اسٹریٹ راستہ ہے اللہ کو پانے کا۔ تنزل رحم اللہ کہتے ہیں پہ میں بھلے فرشتے اترنا شروع ہوتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام اللہ والا کہتے ہیں۔ اس وقت اس جب غم اور خوشی کے معاملات دیکھیں کس طرح بتاتے ہیں کہ اس وقت فرشتے اتریں گے جب ایسے انسان کی موت ہوگی جو اپنے عمل پہ استقامت کرتا ہوگا، چھوٹا سا بھی ایک عمل ہے، یاد رکھیں۔ ایک شیخ نے آپ کو کہہ دیا تم نے 10 دفعہ یہ تسبیح کرنی ہے، الحمدللہ قائم ہو جاؤ اس پہ، تو یہ خوشخبری آ رہی ہے اس آدمی کے لیے، یہ خوشخبری آ رہی ہے، بالکل نہ سمجھے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یا میں تو فلاں عمل بھی نہیں کرتا تھا، میں تو فلاں بھی نہیں کیا، میرا کیا ہوگا۔ قرآن بتا رہے ہیں آپ کہ تجھے خوشخبری ولا تخافوا تحزنوا، بالکل فکر غم کس چیز کی ضرورت ہے، اب شوق تو تجھے بشارت دی جا رہی بالجنہ، اب تو جنت کی بشارت تجھے مل گئی، یہ چیز التی کنتم تعدون، کیونکہ میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تم سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، تم استقامت اختیار کرو، پابندی اختیار کرو، یہ تمہیں نہیں کہ کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، مقبول ہو رہا ہے میرا عمل، نہیں، تمہیں کیا ہے کہ 10 تسبیح کرنی ہے تو 10 تسبیح کو زندگی میں قائم ہو جاؤ اس کو، آپ کو کہ فلاں نماز پڑھنی ہے بس فوراً قائم ہو جاؤ اس نماز پہ، جس میں یہ ہمت ہو اور ہونی چاہیے وہ اس راستے پہ اترے۔ الحمدللہ رونے دھونے والا راستہ نہیں میں نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتے ہیں آپ، 100 نہیں کر سکتے 10 کر سکتے ہیں، 10 نہیں 5 کر سکتے ہیں، شیخ آپ کو بتائے گا، طریقہ بتائے گا، اس لیے تو شیخ کیا جاتا ہے، پیچھے ہر راستے سے جو گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو سب سے بڑی کامیابی دوست اس راستے میں کیا ہے؟ مستقام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عبادت ہمیں دی ہے، کتنی عبادت دی ہے، حج دی ہے،
روزے دیے ہیں، یہ سب فرائض ہے نا، زکوٰۃ دی ہے فرائض ہے، اس میں ایک نماز بھی دی ہے. لیکن ساری عبادات میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہت ہی محبوب لگتا ہے، بہت ہی پیاری جو ان چاروں عملوں جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے عمل خوبصورت بہترین عظیم ہے، لیکن جو اصل میں دیکھا ہے میں نے غور سے تو مجھے اس میں نماز میں کوئی عجیب چیز نظر آئی. سبحان اللہ، صلاۃ کو عجیب چیز ہے. یہ نماز جو ہے نا یہ سب عملوں سے اوپر ہے. دیکھ لیں، حج کرنے جائیں گے نماز چھوڑ سکتے ہیں، نماز وہاں بھی ہے. زکوٰۃ دیں گے تب بھی نماز ساتھ چل رہی ہے، آپ روزے رکھنے سے نماز نہیں چل رہی. ہر جگہ فٹ کر دی اللہ نے نماز کی، نماز چھوڑ سکتے ہیں، نماز کو قائم کر دی ہے. اور ساری عبادات اللہ نے زمین پہ دی ہیں، یہ اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلا کر نماز دی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز کیا آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ کو پیاری یہ عبادت اونچی ہے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ استقامت ہے. نماز میں اور کچھ بھی نہیں ہے، استقامت ہے. مجھے بتائیں کل بھی آپ نے عشاء پڑھی، آج بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے، چوتھ بھی پڑھیں گے، جب تک زندہ عشاء پڑھتے رہیں گے. عشاء چھوڑیں گے نہیں، فجر چھوڑیں گے نہیں، عصر چھوڑیں گے نہیں. کتنی استقامت ہے اس بات پہ، اللہ نے خود ہی دے دی ہمیں. کیونکہ اللہ کو استقامت پسند ہے نا، تو وہ ایسی عبادت اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی، محبوب ترین عبادت رکھی ہے، کیونکہ اتنی بلند عبادت ہے کہ اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا چاہتا ہے. دنیا میں کہ جس وقت تو سجدے میں جائے گا تو تصور کر لے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے بس. آج عادت ڈال پکی کر اس نماز سے، کل جب تو میرے پاس آئے گا تو دیدار الہی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے گا. اس چیز کی پریکٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کس میں کرا رہا ہے؟ نماز میں. اس میں استقامت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، پابندی رکھ دی. سمجھے نقطہ کتنی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو پابندی. اس کو جہاں نہیں تو جو پڑھنی ہے وہ زندگی بھر تو اس کو پڑھتا رہے، حالانکہ وہی دعائیں ہیں، وہی چیزیں، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، لیکن آدمی بور نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں، بلکہ یہ فرض چھوڑ کے پھر نوافل میں لگ جاتا ہے، نوافل کو شروع کر دیتا ہے. یہ ہے استقامت اور پابندی میرے بھائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں چلنا ہے تو اب اس میں تو یہ بغیر پابندی کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کسی شیخ کے پاس جائیں سب سے پہلے اس چیز کا معاملہ آپ کریں اس کے ساتھ کہ حضرت جو وظیفہ آپ دے رہے ہیں، جو چیز مجھے بتا رہے ہیں وہ بتائے گا آپ کو. آپ نے اب آئے ہیں، آپ سب سے پہلے توبہ کراتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد پھر آپ کو وظائف بتاتا ہے، پھر آپ کے حالات پوچھتا ہے، حالات کے مطابق سمجھتا ہے، اور پھر آپ کو اس کو بتاتا ہے. پھر جو بتاتا ہے کہ آپ کو ان مجالس میں ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، اس میں آپ پھر آپ اپنے حالات بتاتے ہیں، اس میں آنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، فلاں میں تو اتنی دور رہتا ہوں یا میں نہیں آ سکتا ہوں. کچھ اس میں سختی نہیں ہے بالکل بھی. دیکھیں نا کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ پابندی چاہیے عمل کے اندر، تعداد نہیں چاہیے. کتنی آسانی کر دی اس چیز میں. اپنے آپ کو مارنے کے لیے بات نہیں ہے، آپ ہمت کریں گے اللہ بڑھاتا چلا جائے گا الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے کہ فاصلے بھی اللہ تعالیٰ پھر فاصلوں کو بھی کم کر دیتے ہیں. پہنچتے ہیں لوگ 3,000 میل دور، اس کا شیخ ہوتا ہے، جب محبت بڑھتی تو وہیں پہنچتے ہیں آدمی استقامت کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم پابندی اس میں اختیار کرو، جتنا بھی تم کسی بھی عمل کو اٹھاؤ، تلاوت قرآن شروع کی، اس میں استقامت. ایک تصویر آپ نے آج ضرور شروع کر دی شوق سے، اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. آج بہت ذوق شوق سے ہم نے کوئی نفل عبادت شروع کر دی، آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے. یہ بالکل غلط ہے، اس سے کبھی تعلق نہیں ہوئے. میرے بھائی یہ تصوف کی روح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم اس میں کمزور ہیں، اپنی کمزوری کو ظاہر کریں، شیخ سے ملیں، بات کریں اس سے کہ یہ مسئلہ مجھے آ رہا ہے، اس میں میں اتنا کر نہیں پاتا ہوں، یہ ایسی چیز ہے. اور صحیح اگر اس میں عذر ہے وہ آپ کو بتائے گا، نہیں ہے تو آپ کے نفس کو ٹھیک کرے گا، سمجھائے گا. یہ ہے کہ جس نے یہ کام نہیں کیا اس کے لیے پچھتاوا ہے، یاد رکھو آخر میں بہت بڑا پچھتاوا ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتا دی پڑھ کر. کامیاب انسان وہی ہوگا کہ تھوڑا بھی اس نے عمل کیا ہے لیکن اس نے مستدی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کو کرتا رہا. الحمدللہ اس سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں کہ اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمارا ٹھیک بھی عمل ٹھیک ہے نہیں. اللہ نے ایک چیز دیکھنا ہے کہ تم صرف پابند ہو جاؤ اس چیز کے. اللہ پاک ہمیں جو وظائف ہیں ہمارے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس پہ پابند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے ماشاءاللہ جمعرات پہ لوگ آتے ہیں، کچھ باہر سے بھی آتے ہیں، اب انہوں نے خود سیلف اپنے پہ پابندی اختیار کر لی ہے.
سبحان اللہ، دیکھیے خوشی ہوتی ہے. اور مجلس میں فاصلوں سے آتے ہیں لیکن پابندی اختیار کی ہے تو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں پابندی سے آ رہے ہیں الحمدللہ. بیماریوں میں بھی آ جاتے ہیں بیچارے. اس کو کہتے ہیں پابندی. اختیار کر لیے بھائی جمعرات ہے، چلو بھائی جمعرات تو ہم نے وہیں گزارنی ہے. آپ کتنی دور ہیں اس سے، اپنے آپ اختیار کر لیے اس پابندی کو. اللہ کہتا ہے اب تم نے اختیار کی ہے الحمدللہ، اب چل پڑ اس کی طرف، اب تیری ترقی ہے اس کے اندر. اب اس کو چھوڑے نا آدمی، یہ بھی یاد ہے جب تک کوئی ایسی شرعی معاملات نہ جائے اس پہ جم جائے. کیونکہ ایک اصول بن گیا ہے، یہ آپ کا ایسا عمل بن گیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا پیارا عمل بن گیا ہے. اب تو اس عمل کی وجہ سے مجھے پیارا ہو گیا ہے. میں دیکھتا ہوں تو اتنی دور سے آ رہا ہے اور اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تم کر لی ہے. کوئی جمعرات کو پابندی اختیار کرتا ہے، کوئی جمعے کی اختیار کر لیتا ہے، کوئی پیر کی اختیار کر لیتا ہے، کوئی ہفتے کی اختیار کر لیتا ہے، اور کوئی عاشق ایسے ہوتے ہیں ہر ایک کی اختیار کر لیتے ہیں. عشق کی بات ہے انسان کی. لیکن پابندی ہونی چاہیے یار. پابندی عشق میں یہ ہے کہ بھائی پابندی اختیار کرے آگے، یا خود اب سیلف جو کرنا ہے یہ تو اور بھی زیادہ ہے. انعام بہت بڑا ہے کہ بس تو میرا پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پیار سے میری طرف آیا میں بھی تجھ سے پیار کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں محبت میں تکلیف تو ہے نا، مصیبت بھی ہے. تو پابندی انسان کو بڑی سختی تو ہے نا، پابندی کے اندر ہے تو سختی. اسی سختی پر اللہ کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. کچھ تو قیمت دینی پڑتے ہیں انسان نفس کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اس چیز کی کہ ہم بھی اللہ کے پیارے عمل اختیار کرنے والے بن جائیں. ان لوگوں کو تو افسوس ہے جو بل یہاں رہتے ہیں، نہ صبح کی پابندی ہے، نہ شام کی پابندی ہے، نہ کسی دن کی پابندی ہے. بس آئے تو کر لیا، نہیں کیا تو ذکر نہیں کیا، بیٹھ کے تصویر کر لی. یہ تو اتنا بڑا ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. استغفر اللہ، کتنی بڑی ضائع کر رہے ہیں. کبھی دیکھو تو ہاں جی ہم آ رہے ہیں، کبھی نہیں جی آج تو نہیں آ سکتے، نہیں جی آج طبیعت صحیح نہیں ہے فلاں. یہ دین ہے کوئی؟ پتہ ہے ان الذین قالوا اللہ. جب تم نے کہہ دیا تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس بات پہ تجھے جمنا ہے، پابندی اختیار کرنی ہے. اللہ نے اتنا بڑا کرم تجھے کر دیا کہ ایک سیدھا راستہ تجھے دکھا دی ہے. ابھی اتنی بھی تیرے میں ہمت نہیں ہے تو یہ کام نہ کر سکے. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ جو بہت نزدیک بھی ہو اور وہ بھی یہ حرکتیں کرے اور یہ نہ کہ جی میں تو نہیں آ سکتا، پھر کہ جی میں تو، اور اس کو شیطان یہ دھوکہ دے گا تو بس ماشاءاللہ بخشا تو کامیاب ہو گیا. یہ بڑے دھوکے ہیں نفس کے. کتنا بڑا عیب ہے آپ سوچیں. یہ کتنی بڑی قرآن کی آیت بتا دی ہم اس کے اختلاف کریں اس چیز سے. کتنی بڑی میں امام بخاری کی مسلم کی حدیث آپ کو سامنے پیش کی. کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ دل نہیں کر رہا. تب یہ نہیں، یہ تو چکر ہے سارا. دل تو کسی چیز کو نہیں کرتا ہو. دل کو کس چیز کب کرے گا دل آپ کا کہ صبح نماز پڑھنے آیا؟ کس کا دل کرے گا آپ کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہت بڑے فتنے سے بچائے. یہ فتنہ ہے بہت بڑا کہ اللہ نے صحت دی ہے، آپ کو ہمت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تحفے دی ہیں، اور آپ اس سلسلے میں داخل ہیں اور آپ کو پتہ ہے ذکر ہے اور آپ نہیں آ رہے ذکر کے اندر. آپ کسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ اپنی ذکر نہیں کر رہے پابندی کے ساتھ. That's very bad. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ پاک سے ہمیں بچائے. چلیں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسلنا وحزننا وجدنا خطونا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ایک نہایت نیک و صالح آدمی پاکستان میں فوت ہو گئے. حافظ قرآن بھی تھے، بہت ہی نیک انسان تھے. ان کے لواقین نے دعا کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.